میرے لیے خوشی کا موقع ہے کہ آج یہاں میں آپ حضرات کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ میں جمعیت علماء ہند کا ایک خادم ہوں۔ ملک کی آزادی کے بعد سے جمعیت علماء ہند جس طرح تقسیم آبادی کے بعد بچے کھچے مسلمانوں کے دین کی حفاظت کرتی رہی ہے اور اس نے بے شمار مدارس اور مکاتب سینکڑوں کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزار کی تعداد میں گاؤں گاؤں اور شہر شہر مسلمانوں کے بچے کھچے مسلمانوں کے دین کی حفاظت کے لیے کام کیا ہے۔ اسی طرح جمعیت علماء ہند نے یہاں رہ جانے والے مسلمان اور مسلمان بچوں کی دنیا کی ترقی کے لیے بھی کام کیا ہے۔ منع نہیں کیا کہ مسلمان بچے صرف مذہبی تعلیم کو حاصل کریں، یہ نہیں ہوا۔ جمعیت علماء ہند نے آزادی کے بعد صباحی اور مسائی، صبح اور شام کے مکاتب بنائے۔ محلے محلے، مسجد مسجد، یہ کہا کہ جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کو روکا نہ جائے۔ مسلمان قوم کو جس طرح مفتی کی ضرورت ہے، حافظ کی ضرورت ہے، عالم کی ضرورت ہے، اسی طرح مسلمان قوم کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، اسی طرح ایڈوکیٹ کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، پروفیسر کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جمہوریت کے معنی یہی ہیں کہ گورنمنٹ اپنے ملک میں بسنے والے لوگوں کی ترقی کے لیے جو بھی وسائل اس کے پاس ہیں بغیر کسی اونچ نیچ اور تخصیص کے لوگوں کی مدد کرے، اور لوگ اس سے استفادہ کرنے کے بعد اپنے ملک کی ترقی کے لیے جو جس طریقے پر بھی خدمت کر سکتے ہیں خدمت کریں۔ انہوں نے اس بنیاد کے اوپر مسلمان کو دنیا کی تعلیم سے روکا نہیں، لیکن یہ ضرور کہا کہ صرف دنیا کی ترقی کے اندر اگر اپنے دین کی حفاظت نہیں ہوگی اور مسلمان یہ نہیں سمجھے گا کہ وہ اور اس کے باپ دادا پردادا مسلمان تھے تو دنیا کی یہ ترقی اس کی اس دنیا ہی پر ختم ہو جائے گی، آخرت کے اندر اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہم بھی جمعیت علماء کے خادم ہیں۔ ہم نے ایک زمانہ اپنی زندگی کا جمعیت علماء کے ساتھ لگایا ہے۔ جمعیت علماء کی یہ تحریک رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو اس کے لیے کھڑا کرے کہ لوگ اپنی دولت کو بجائے اس کے کہ دنیا کی معاشی طریقے کے اوپر لگائیں، اپنی دولت کو مسلمان بچوں کی تعلیم اور دین کی حفاظت کے لیے اچھے اسکول اور کالج بھی بنائیں۔ جمعیت علماء نے خود اپنے آپ کو اس کے اندر نہیں لگایا، اس لیے کہ اس کے پیچھے اتنی درد سری رہی ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد سے لے کر ان 75 سالوں کے اندر نہیں اور 20 سال پیچھے چلے جائیے تو تقریباً 20,000 فسادات ہوئے، 50,000 مسلمان کٹ گیا، اب بھی فسادات کا سلسلہ جاری ہے۔ وہاں پہنچنا، یہ ثابت کرنا کہ مسلمان بالکل مفلوج نہیں ہے،
اس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ جمعیت علماء جہاں تک پہنچ سکتی تھی یا پہنچ سکتی ہے وہاں تک پہنچتی ہے۔ اس کے پاس اس کا موقع نہیں تھا کہ وہ خود اسکول قائم کرے، لیکن اس نے لوگوں کو یہ کہا کہ وہ بہتر سے بہتر اسکول قائم کریں، کالج قائم کریں۔ بہت لوگوں نے قائم کیے کالج، خاص طریقے کے اوپر۔ جنوبی ہند میں تو مسلمان تعلیمی اعتبار سے اپنے پیر پر کھڑا ہوا ہے، لیکن شمالی ہندوستان جو بدقسمتی سے انتہائی زیادہ تعصب کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، یہاں اس طرح کی صورت نہیں آ سکی۔ ہم آج بھی لوگوں سے ملتے ہیں، ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو خدا نے دولت دی ہے تو آپ اس دولت کا استعمال اس طرح کیجئے، یہ ایک قوم کی خدمت بھی ہے اور بہترین کاروبار بھی ہے، آپ اس کے لیے اپنے آپ کو لگائیے۔ لوگ کہتے ہیں جمعیت علماء بنائے، ہم جانتے ہیں کہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ ہم جتنا رات اور دن پھنسے ہوئے ہیں اور جس طرح اپنی جان کو لگائے ہوئے ہیں مسلمانوں کے معاملات میں، ہمارا کوئی کاروبار نہیں، ہم تو کوئی کاروبار کرتے نہیں ہیں۔ ہماری زندگی جمعیت علماء کے پلیٹ فارم پر مختلف جہاد سے مسلمانوں کی خدمت پر لگی ہوئی ہے۔ مصیبت زدہ لوگوں کے ہم امداد مذہب سے اوپر اٹھ کر کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں دیکھتے کہ کون مسلمان ہے کون ہندو ہے، ہم ان کی خدمت برابر کرتے ہیں۔ یہ جمعیت علماء کا ایک نظریہ رہا ہے اور آج تک ہے۔ اسی نظریے کے ماتحت آج سے تقریباً 18-20 سال پہلے مجھے یہ خیال ہوا، میں اس وقت جوان تھا تقریباً، کہ ہمیں دیوبند جیسی مفلوق الحال بستی، جس کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، کچھ کرنے کے لیے نہیں، غریب بستی ہے، دنیا میں پہچانی جاتی ہے صرف اور صرف دارالعلوم دیوبند کے نام سے، ورنہ اس بستی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان بچوں کے لیے ہمیں جدید تعلیم، جس میں 1 گھنٹہ ہم مذہبی تعلیم کا رکھیں گے، ہمیں اسکول بنانا چاہیے۔ ہم نے اس کے لیے زمین خریدنی شروع کر دی، اپنے احباب کے تعاون سے۔ اب تو وہ دنیا سے چلے گئے، سب سے پہلے جو ہم نے اسکول بنایا تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے ہماری مدد کی، ہم نے اس کے لیے زمین خریدی، اسکول بنایا، لیکن ہماری لائن نہیں تھی وہ۔ ہم تو مدرسوں کے پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمیں ایسے آدمی بھی نہیں ملے کہ جو اس میں صحیح رخ پر ہماری مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہم لگے رہے۔ ہم اگر قرآن ہاتھ میں لے کر یہ کہیں تو انشاءاللہ ہم حانث نہیں ہوں گے کہ 18 سال میں کسی مہینے میں 1 پیسے کی بھی ہمیں آمدنی نہیں ہوئی، تو ہم حانث نہیں ہوں گے۔ لیکن ہم نے ہمت بھی نہیں ہاری، ہم پیسہ لگاتے رہے اس کے اندر۔ پھر ہم سے لوگوں نے کہا کہ بھئی تمہیں آگے بڑھنا چاہیے اور عمارت بناؤ، اس کے اندر بچوں کو رکھو۔ ہم نے ایک عمارت اور تقریباً اس زمانے میں 1.5 کروڑ، آج اگر ہم بناتے تو 3 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا، وہ بھی بنائی۔ پھر ہم وہ کام نہ کر سکے تو ہم نے اس کے اندر B.Ed کالج بنا دیا۔ مشکل یہ ہے کہ B.Ed کالج میں مسلمان بچے ہمیں نہیں ملے، غیر مسلم بچے، اور وہ بھی لوور کلاس کے بچے۔ خیر ان کی جو فیس تھی وہ گورنمنٹ ہمیں دینے لگی، ہمیں اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہمارا ایک اسکول بچیوں کا ہے جس پہ ہم نے تقریباً 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا، بیچ شہر میں ایک مکان بڑا خریدا، اس پر لگایا، 3 منزلہ عمارت، بلکہ 4 منزلہ ہم نے بنا ڈالی عمارت۔
اس کے اندر بچیاں پڑھ رہی ہیں، ابھی ابتدائی درجے میں ہیں، تیسری کلاس چل رہی ہے۔ پھر ہم نے بچوں کا چل رہا تھا تقریباً 18 سال سے، ہمیں اس بی ایڈ کالج سے ان کی تنخواہ دینے کے لیے پیسہ مل جاتا تھا، ہمیں ایک دگنا سکون ہوا۔ لیکن آج کل گورنمنٹ کے حالات خراب ہیں، یو پی گورنمنٹ کے بھی حالات خراب ہیں مالی اعتبار سے۔ اب آج کل وہ پیسہ بھی ہمیں نہیں مل پا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا تو کام کسی منفعت کے لیے نہیں ہے، ہم تو خدمت کرنا چاہتے ہیں قوم کی۔ وہ لڑکے ہیں پڑھ رہے ہیں، ہم نے زیادہ توجہ کی دیہات کے بچوں پر، مسلمان بچوں پر، تاکہ شہر کے بچے تو ماں باپ ان کو پڑھا لیتے ہیں، بہت اسکول ہیں، لیکن ان کے پاس اسکول عام طور پر نہیں ہوتے ہیں، اور جو اسکول گورنمنٹ کے بنا ان کا کوئی معیار نہیں۔